بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا کورس چل رہا تھا، الحمدللہ کل نماز کا کورس کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ہم نے مکمل تمام چیزیں وضو سے لے کر سلام تک جتنی بھی چیزیں ضروری تھی وہ ہم نے مکمل پڑھی ہیں۔ یعنی نماز کا سنت طریقہ ہم نے پڑھا ہے۔ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے ہم نے وہ سنت اور مسنون طریقہ ہم نے نماز کا مکمل یہاں پڑھا ہے۔ اس کو مختصراً میں ایک دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ دہرانے کے بعد پھر اس کے بعد سامنے کسی ساتھی کو کھڑا کر کے عملاً پریکٹیکل دکھایا جائے گا، تاکہ نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے آ جائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب شروع میں نماز پڑھنے کے لیے ہم آئیں گے تو سب سے وضو کریں گے۔ وضو کی عملی مشق، عملی پریکٹیکل ہم نے باقاعدہ دکھا دی تھا آپ کو، وضو کرا کر کے وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر ہم نے آنا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو سب سے شروع میں ہمیں یہ بات پڑھی تھی کہ نماز کے فرائض میں سے جو پہلے فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ ہم جب صف میں کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے شروع میں ہم نے اپنے جسم کو بالکل قبلہ رخ کر لینا ہے، کہ ہمارا رخ، چہرہ، جسم، سینہ، باڈی ہماری مکمل کی مکمل وہ قبلے کی طرف ہو، مکمل۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیدھے کھڑے ہو کے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف کر لینا ہے۔ پاؤں ترچھے نہیں رکھنے، ٹیڑھے نہیں رکھنے، بلکہ انگلیاں پاؤں کی وہ قبلہ رخ ہوں، قبلے کی طرف ہوں۔ درمیان میں جو ہم نے وقفہ رکھنا ہے وہ شروع میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں کہ کم سے کم 4 انگلی، زیادہ ہر آدمی اپنی جسامت کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ کھول لینا کہ وہ باڈی سے انسان کے پاؤں باہر نکل آئیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب عملاً آپ کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی۔ تو جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے تو ہم نے آ کر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہاتھ کا یہ رخ ہے، ہتھیلی، اس کا ہم نے بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور انگلیوں کا رخ ہم نے قبلے کی طرف، آسمان کی طرف کرنا ہے، کہ یہ انگلیاں سیدھا قبلے کی طرف، آسمان کی طرف ہوں گی، اور یہ انگوٹھا بھی آسمان کی طرف ہوگا۔ باقی انگلی جو ہم نے وہ اپنی حالت پہ رکھنی ہے، ٹائٹ بھی نہیں کرنی اور اس طرح ڈھیلی بھی نہیں چھوڑنی، بلکہ اپنے حال پہ چھوڑ کر درمیان میں تھوڑا وقفہ ہوگا، وہ ہم نے رکھ کر ہاتھ کو ہم، یہ جو انگوٹھا ہے یہ کانوں کی لو کے برابر پہنچ جائے گا، لگانا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہاں پہنچانا ہے ہم نے، اس کے ساتھ لگانا ضروری نہیں ہے، ساتھ برابر پہنچ جائے، یہ انگوٹھا کانوں کی لو کے برابر پہنچ جائے، یہ انگلی کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر پہنچ جائے، یہ ہم نے یہاں پر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے تو یہاں ہاتھ لے کر آئیں گے، اور تکبیر تحریمہ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے، یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اپنا سر نہیں جھکانا، کہ اس طرح ہم کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ سر ہم نے بالکل سیدھا رکھنا ہے، چہرہ ہمارے قبلے کی طرف ہو۔ ہاں، ہاتھ ہم نے پیچھے لے کے جانے ہیں کہ کانوں کی لو کے برابر ہمارے ہاتھ پہنچ جائیں۔ ہاتھ کو پہنچانے کے لیے سر اس طرح آگے کرنا، سر کا جھکانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کیا ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو سنت ہے وہ یہ کہ ہم ہاتھوں کو بالکل، یہ ہتھیلیاں ہم قبلہ رخ کریں گے، یہ انگلیاں آسمان کی طرف ہوں گی، اور ہم نے ان کو ڈھیلا چھوڑ کر اس طرح برابر لے آنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ میں ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہاتھ میں جب ہم ہاتھ باندھیں گے تو تحت سرہ، ناف کے نیچے ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں، یعنی جہاں ناف ختم ہو رہی ہے وہاں پر ہم ہاتھ رکھیں گے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کو ہم یہاں پر رکھیں گے، اس ہاتھ کے پشت پر رکھیں گے، اور اس انگوٹھے سے اور اس انگلی سے ہم ہلکا بنائیں گے۔ یہ ہم نے ہلکا بنایا، اور یہ والی 3 انگلیاں ہم نے یہاں کلائی کے اوپر رکھ لینی ہے۔ تو یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ، یہ ہلکا بنایا اور یہ ہم نے ہاتھ رکھ لیا، یہ ناف کے نیچے باندھ دیا۔ بعض باب کرتے ہیں اس طرح کہ وہ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ اس طرح نیچے لٹکا لیتے ہیں، اس طرح یہ والا ہاتھ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح رکھے ہوتے ہیں، بعضوں نے اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں، ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ سنت جو طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان کلائی کو یہ ہاتھ اس طرح رکھے گا، یہ کلائی یہ ہلکا بنائے گا اور یہ اس طرح رکھے گا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سنت طریقے کے مطابق ہم نے ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھ کر ہم نے اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم نے بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، ثنا پڑھنا ہے، وہ سارا چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔
ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے پھر تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اگلی سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم آمین کہیں گے آہستہ سے آمین کہنی ہے، اس کو ہم اگلی سورت شروع کر رہے ہیں تو اگر سورت سے شروع کریں گے تو وہاں پر تسمیہ کا پڑھنا واجب ہے، تسمیہ پڑھیں گے، اور اگر سورت کے درمیان سے ہم شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم تسمیہ نہیں پڑھیں گے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ تسمیہ پڑھ لی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کا ہم نے کوئی قرات کر لی، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ہم نے پڑھ لی، اس کا ہم نے جانا ہے رکوع میں۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ وہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے گا، نمبر 1۔ دوسری بات، ہاتھ میں خم نہیں رکھے گا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح، بلکہ ہاتھ سیدھے ہوں گے بالکل۔ رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں گے اور ان ہاتھوں سے ہم گھٹنے کو پکڑ لیں گے، اور تیسری بات کہ گھٹنے میں بھی ہم خم نہیں رکھیں گے، گھٹنوں کے اندر بھی ہم گھٹنے بالکل سیدھے ہوں گے، اور چوتھی بات کمر اور سر بالکل سیدھا ہوگا، بالکل سیدھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کمر اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھ دی جائے تو وہ نہ گرے، تو کمر اور سر بالکل برابر ہو۔ سر بعض اگر رکوع میں اس طرح جھکا دیتے ہیں، یہ جھکانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو رکوع کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم جب رکوع میں جائیں گے تو تکبیر انتقال یعنی رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جا کر ان دونوں ہاتھوں سے ہم گھٹنوں کو پکڑ لیں گے اور یہ دونوں ہاتھ ہم سیدھے رکھیں گے، اور اس طرح پہلو جوڑ کے نہیں رکھیں گے، اس طرح پہلو سے، یعنی یہاں یہ والا ہاتھ اس پہلو سے جدا ہو، یہ آپ کو اپنی طریقہ دکھایا رہے گا بھی، جدا ہو، اور پاؤں کے اندر بھی گھٹنے میں بھی خم نہ ہو، بالکل سیدھے ہوں، اور کمر اور سر بالکل برابر ہو، کمر اور سر بالکل برابر ہو۔ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہم رکوع میں تسبیح پڑھیں گے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ امام ہے تو کوشش کرے کہ وہ 3 دفعہ پڑھے، زیادہ سے 5 دفعہ پڑھ لے، تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پریشان نہ ہو۔ یہ رکوع کر لیا۔ اب رکوع کرنے کے بعد ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، اور رکوع سے کھڑے ہونے والی حالت کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قومہ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ اس کے 2 درجے ہیں، واجب درجہ بھی ہے، مستحب درجہ بھی ہے، کہ اتنی دیر کھڑا ہونا جتنی دیر میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اتنی دیر کھڑا ہونا واجب ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں گے تو رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر مقتدی ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھے گا، وہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ ہاں، اور جو مشروع دعائیں ہیں انسان ان دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے، انسان اس دعا کا اہتمام کرے۔ اور مشروع دعائیں بھی ہیں، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھے اور ربنا لک الحمد بھی پڑھے، بہتر یہ کہ دونوں پڑھے، تاکہ پیچھے جو مقتدی ہے وہ سکون سے کھڑے ہو جائیں اور ان کا قومے والی حالت وہ صحیح طرح اطمینان سے ادا ہو جائے۔ تو رکوع سے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ کہ ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو جائے گا، نگاہ ہمارے سجدے پر ہوگی، اور ہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ ہم دعا پڑھیں گے مسنون جو ہے رکوع کی۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں ہم بالکل سیدھا جائیں گے، یہ جھک کے جاتے ہیں اس طرح کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ سر طریقہ یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا سجدے میں جائے اور اس وقت تک کمر ٹیڑھی نہ کرے جب تک انسان کے گھٹنے زمین پر نہ ٹک جائیں۔ ہاتھ دونوں اس گھٹنے کو پر رکھے گا اور گھٹنے پر رکھ کر انسان اپنی کمر اس وقت تک سیدھی رکھے گا جب تک کہ گھٹنے انسان کے زمین پر نہ ٹک جائیں۔ جب گھٹنے زمین پر لگ گئے اب انسان آگے کی طرف جھکے گا، اور آگے کی طرف جھک کر اب انسان پہلے ہاتھ رکھے گا، اور ہاتھ رکھنے کا بھی سنت طریقہ کہ انگلیاں اور یہ انگوٹھا یہ عموماً اس طرح سیر پر ہوتا ہے، اس کو بھی قبلہ رخ کریں، انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کا سرا یہ کانوں کی لو کے برابر ہے، یعنی یہاں پر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا سر آ جائے، نہ تو بالکل ہاتھ پیچھے نکالے ہوئے ہوں نہ بالکل ہاتھ آگے نکالے ہوئے ہوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے سجدہ کرنے کا کہ ہم سجدے میں جائیں تو دونوں ہاتھوں کو ہم زمین پر رکھیں اور یہ انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ بعض لوگ انگلیوں کے درمیان میں خلا رکھتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، انگلیوں کے درمیان میں خلا نہیں رکھنا بلکہ انگلیاں اس طرح جوڑی رکھنی ہے، اور ہم نے انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا ہے اور زمین پر رکھ کر زمین پہ بچھا دینی ہے۔ بعض لوگ اس طرح رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے،
انگلیاں ہم نے سیدھی رکھ دینی ہے، ہتھیلی زمین پہ بالکل بچھا دینی ہے، درمیان میں خلا بھی نہ ہو، اسے رکھ کر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہم نے چہرہ اپنا رکھ لینا ہے۔ پہلے ہم ناک لگائیں گے، پھر پیشانی لگائیں گے، یہ ہمارا۔ اور سجدے میں جب ہم جائیں گے، سجدے میں جا کر جس طرح رکوع میں یہ والا ہاتھ ہم نے پہلو سے بالکل الگ رکھے ہوئے ہوتے تھے، سجدے میں بھی ہم نے یہ والے ہاتھ اور یہ پہلو ہم نے، یہ پیٹ اور یہ ران ہم نے الگ رکھنی ہے۔ اس طرح ہم نے جھک کر کیا ہے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ اونچا سجدہ کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ رکوع میں، رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کمر اور سر بالکل سیدھا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا سینہ اور اپنا پیٹ زمین کی طرف جھکا دے، اس طرح نیچے کی طرف نکال دے تو کمر سیدھی ہو جائے گی۔ اور جب سجدے میں جائیں گے تو چونکہ سجدے کے اندر ہم نے نیچے خلا رکھنا ہے، جگہ رکھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے، حضرات صحابہ نے جو سجدہ کا طریقہ بتایا ہے کہ اتنا اونچا سجدہ ہوتا تھا، درمیان میں اتنی جگہ ہوتی تھی کہ اگر بکری کا بچہ وہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکتا ہے۔ تو ہم، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہم سجدے میں جائیں تو اپنا پیٹ اور اپنا سینہ اوپر کی طرف نکال دیں، کوہان کی طرف، تو نیچے جگہ بن جائے گی۔ اور یہ پیٹ اور ران ہم ایک دوسرے سے جدا رکھیں گے، اور ہاتھوں کو ہم زمین پر کلائیاں زمین میں بچھا کے نہیں رکھیں گے، بلکہ اس طرح رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جایا کرتی تھی۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اگر ہاتھ پھیلائے گا تو پھر دوسروں کو تنگی ہوگی، وہاں اتنے ہاتھ نہ پھیلائے، بھائی اتنے ہاتھ پھیلائے کہ یہ بغل جدا ہو، ہاتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ باقی اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو زیادہ بھی کھول سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ ہم نے ایک سجدہ کر کے بھی جب ہم نے بیٹھنا ہے تو دونوں سجدے کے درمیان والی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اس کی بھی وہی صورت ہے جو قومے کی تھی، رکوع سے بعد کھڑا ہونے کی تھی۔ یہاں بھی ہم نے اتنی دیر بیٹھنا ہے جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا رہتا ہے، یہ واجب ہے، ہم نے اتنی دیر بیٹھنا ہے۔ پھر جب ہم بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے جو جلسے کی دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یہ سجدے، یہ جلسے کی دعا ہے، ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ اور دعا بھی کیا ہے مسنون ثابت ہے، انسان ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ دونوں جلسوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں انسان بچھا کر رکھے اور دایاں پاؤں انسان کھڑا رکھے اور نگاہ انسان گود میں رکھے۔ یہ جو ہاتھ ہم نے رکھنے ہیں ان ہاتھوں کو ہم نیچے نہ جھکائیں۔ سجدے کے درمیان میں جو ہم بیٹھیں گے جلسے والی کیفیت میں، تو اس کیفیت بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاؤں بایاں بچھا کر رکھیں، دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور انگلیاں جو ہے ہم یہ اس طرح رکھیں، جھکی ہوئی نہ ہو، قبلہ رخ ہو۔ بعد اب آپ اس طرح نیچے جھکا کر رکھتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ انگلیوں کا رخ بالکل سیدھا رکھیں گے قبلے کی طرف، اور درمیان میں تھوڑا سا خلا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح انگلیاں اور انگوٹھے کا رخ بھی ہم قبلے کی طرف رکھیں گے۔ یہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ ہے جلسے میں، اور قاعدے میں اس طرح بیٹھا جاتا ہے، قاعدے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ پھر ہم دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو سجدہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ وہی پہلے ہاتھ رکھیں گے، اور ہاتھ کیا ہے، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہم نے اپنا چہرہ رکھنا ہے، اور ہاتھوں کو طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اور سجدے میں ایک بات رہ گئی تھی کہ پاؤں رکھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ پاؤں کی انگلیاں ہم قبلے کی طرف موڑ کر رکھیں گے، اس طرح مڑی ہوئی ہوں انگلیاں قبلے کی طرف پاؤں میں سجدے میں، اور پاؤں زمین سے نہ اٹھائیں، ہم زمین اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پاؤں میں ہم ایڑیاں اس طرح ملا لیں گے، اس طرح ایڑیاں ملا لیں گے، اور انگلیاں ہم قبلے کی طرف اس طرح موڑ لیں گے، اور دونوں خروج کیا ہے ہم اپنا انگلی کی طرف کر کے، یہ سجدے میں پاؤں رکھنے کا طریقہ ہے۔ پھر ہم نے سجدہ کر لیا ہے، اب ہمیں اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کا بھی کھڑا ہونے کا طریقہ سنت یہ کہ حدیث میں آیا آپ علیہ السلام پاؤں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کے سہارے سے نہ کھڑے ہوں، بلکہ دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھیں، اور گھٹنے کے اوپر رکھ کر ہم پاؤں کے سہارے سے کھڑے ہوں۔ بعض لوگ ہاتھ نیچے رکھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں ایک آدمی کا عذر ہے، معذور ہے، اس کی کمر میں تکلیف ہے یا اور کوئی پریشانی ہے، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو صحت مند آدمی ہے اس کے سنت طریقہ یہی ہے، نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ صحت مند آدمی کے لیے وہ یہ کہ جب کھڑا ہوگا سجدہ کر کر دوسری رکعت کے لیے، تو کھڑا ہو کر پہلے پیشانی اٹھائے گا، پھر ناک اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھا کر پھر یہاں پر گھٹنے کے اوپر رکھے گا، پھر گھٹنے کے سہارے سے کھڑا ہوگا، پاؤں کے سہارے سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ سیدھا کھڑا ہو کر پھر وہی ہاتھ باندھ لینے ہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اب ثنا تو پڑھے گا نہیں، تعوذ بھی نہیں پڑھے گا، تسمیہ پڑھنا سنت ہے، تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر آگے سورت ملائے تلاوت کرے، پھر رکوع میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، قاعدے میں بیٹھ جائے گا۔ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا
کہ جو سجدے کے جلسے کا طریقہ ہے وہی قاعدے کا طریقہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر رکھیں، دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے اوپر رکھیں، نیچے جھکے ہوئے نہ ہوں، اور نگاہ انسان اپنی گود میں رکھے۔ یہی قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان سلام پھیرے تو انسان اپنی نگاہ کندھے پر رکھے اور اتنا پھیرے کہ آپ کا یہ جو رخسار ہے یہ پچھلی صف والے کو نظر آ جائے۔ اس کی سفیدی اتنی زیادہ پھیرنا کہ انسان کے سینہ پھر جائے اور اس طرح دیکھنے لگ جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ انسان سلام پھیرے گا، آسان طریقہ ہے، یہاں تک بس، یہ کندھے میں نگاہ رکھے گا اور جو یہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے فرشتے ہیں، ان کے لیے سلام کی نیت کرے گا۔ پھر دوسرا سلام پھیرے گا، یہاں تک کندھے میں نگاہ رکھے گا کہ آپ کا یہ رخسار ہے پچھلی صف والے کو نظر آ جائے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گن رہے ہوتے ہیں کتنے نمازی کھڑے ہوئے ہیں، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کون آیا ہے کون نہیں آیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے جب انسان سلام پھیرے تو دائیں طرف سلام پھیرے اور اتنا چہرہ پھیرے کہ کندھے پہ نگاہ پڑ جائے اور پیچھے آپ کا نقصان نظر آنے شروع ہو جائے، پھر بائیں طرف سلام پھیرے گا۔ یہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے مختصراً۔ یہ سارا سبق پہلے گزر چکا ہے پیچھے، ابھی چونکہ خلاصہ آپ کو بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کے سامنے سارا خلاصہ دوبارہ آ جائے۔ اب ہم عملی پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ عملاً سنت طریقہ نماز کا کیا ہے۔ تو میں ایک ساتھی کو بلاؤں گا کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو عملاً ساری نماز کی عملی مشق کر کے دکھائے۔ آئیں بلال بھائی۔ سب سے پہلے تو کھڑا ہونے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہوئیں گے تو ہم نے پاؤں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ تو پہلی بات کہ پاؤں اب جو ہے پاؤں اس طرح رکھتے ہیں، یہ اپنے پاؤں پاؤں اس طرح رکھتے ہیں اور بعض اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا فاصلہ یا اپنی جسامت کے مطابق، اور پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو، تھوڑا ساتھ میں نہیں، بس پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ باڈی ہم نے اپنے کیا ہے باڈی بالکل سیدھی رکھنی ہے۔ بعض لوگ اس طرح جھکا کر رکھتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدھی رکھیں، قبلے کی طرف ہو، یہ قبلے کی طرف جھکا کر رکھیں گے، ہاتھ سیدھے رکھیں گے، چہرہ قبلے کی طرف رکھیں گے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر تحریمہ۔ اب آپ کو بتایا گیا تھا کہ بعض احباب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اس طرح سر جھکاتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ پہنچ جائیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر بالکل سیدھا رہے گا، نگاہ آپ سیدھے کی جگہ پر رکھیں، قبلے کی طرف دیکھیں۔ یہ آپ کا، اب یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے یہ ہتھیلی آپ کی بالکل سیدھی ہوئے گی، ٹھیک ہے، اور انگلیاں قبلے کی طرف ہیں۔ یہ انگوٹھا آپ نے ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ یہ کانوں کے لو کے برابر پہنچ جائے، لگانا ضروری نہیں ہے، بس یہ برابر پہنچ جائے۔ یہ کے لیے آپ نے ہاتھ قبلے اٹھا لیے۔ اب اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا آپ کو سنت طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو ناف ہے جی، یہ ہتھیلی جو ہے، یہ والی ہتھیلی اس کی پشت پر رکھنی ہے اور اس سے ہم نے ہلکا بنا لینا ہے 2 انگلیوں سے، اور یہ انگلیاں ہم نے کلائی پر رکھ لینی ہے اور پھر ہم نے ہاتھ ناف کے نیچے رکھ لینا ہے۔ یہ ہم نے ہاتھ باندھ لی۔ یہ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ ہے۔ یہ بندہ بالکل نماز والی کیفیت میں کھڑا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں گے کہ بالکل اکڑا کے کھڑا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایزی ہو کے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، سکون سے تکلف کے ساتھ نماز نہیں ادا کی جاتی۔ بعض اوقات نماز میں تکلف کرتے ہیں، اس طرح اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایزی کھڑا ہو بالکل۔ اب یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ ہے۔ یہ ہاتھ اس طرح باندھے جائیں گے، یہ آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہلکا بنا لیا ہے، ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں گے، بعض لوگ اس طرح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے طریقہ اس طرح کرتے ہیں، غلط طریقہ کرو، بعض لوگوں نے یہ ہاتھ اس طرح نیچے نکالا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنت جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے دکھایا گیا، دوبارہ باندھیں ہاتھ، کہ یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ ان دونوں انگلی سے ہلکا بنا لیں، کلائی پہ ہاتھ رکھیں، اور یہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ لیں گے، چہرہ بالکل سیدھا رکھیں گے۔ یہ آپ کا سنت طریقہ ہاتھ باندھنے کا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنی ہے، پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جائیں گے۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ، اچھا رکوع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ
ایک تو جب ہم رکوع میں جائیں گے اس ہاتھ میں خم نہ ہو، بالکل سیدھے رکھیں گے۔ دوسری بات، ہم نے گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، ہم نے گھٹنے کو پکڑ لینا ہے۔ تیسری بات، یہ گھٹنے میں خم نہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، خم پیدا کریں نا گھٹنے میں، ہاں بعض لوگوں نے اس طرح گھٹنے میں خم پیدا کیا، ٹھیک نہیں ہے۔ گھٹنا بالکل سیدھا رکھیں گے، سیدھا کریں، سیدھا کریں گے، یہ ہاتھ پکڑ لیں گے، یہاں بھی خم نہ ہو، یعنی یہ اس سے جدا رکھیں گے۔ یہ بعض اب آپ جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، اس کو ملائیں ساتھ، ہاں بعض جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو پہلے سے جدا رکھیں، اس میں بھی خم نہ ہو، اور یہ گھٹنا پکڑا ہوا ہو اور گھٹنا بھی سیدھا ہو، کمر سر بالکل سیدھا۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ جو چھاتی ہے اس کو ہم نیچے جھکا دیں گے، اب دیکھیں کمر بالکل سیدھی ہو گئی ہے۔ بعض اب آپ جو ہے نا اس طرح اوپر نکالیں، اس طرح نکال کے رکھتے ہیں، سیدھی نہیں ہو رہی۔ اس کا آسان سے جو طریقہ ہے سیدھا کرنے کا کہ انسان سینہ نیچے نکالے، یہ اب دیکھیں یہ بالکل سنت ہے، سنت طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ سر بھی برابر ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا سر بھی برابر، یہاں آپ کوئی چیز رکھیں نہیں گرنے والی، بالکل سیدھی ہے، اور نگاہ پاؤں پہ رکھیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، 5 دفعہ پڑھنی ہے، آپ کی اپنی توفیق ہے، جتنے اللہ توفیق دیتے ہیں آپ تسبیح پڑھیں۔ ہم نے اب رکوع سے کھڑا ہونا ہے، یہ رکوع سے کھڑے ہو گئے ہم، کھڑے ہونے کے بعد اب کھڑے ہونے کے رکوع کی حالت وہی ہوگی جس طرح ہم نے قیام والی جو حالت تھی وہی رکوع کے بعد کھڑے جو قومے کی حالت وہی قیام والی حالت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے قیام میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے یا اس طرح ہم نے پاؤں ٹیڑھے کر دینے ہیں، بالکل پاؤں بھی وہی رکھنے ہیں، نگاہ ہم نے سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے اور بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اچھا اب جب سمیع اللہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، اٹھیں رکوع میں جائیں، یہ رکوع میں گئے ہم، اب جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ہم نے سمیع اللہ ساتھ کہہ دینا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ بندہ کھڑا ہو تو جو تسبیح ہے رکوع کی وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ دعا آپ کو بتائی گئی ہے کہ اگر انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دونوں دعائیں پڑھے گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا اور امام سمیع اللہ بھی پڑھے گا اور تحمید ربنا لک الحمد بھی پڑھے گا۔ اب اس کو ہم نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ، سجدے میں جائیں، سجدے میں جانے کا طریقہ اب یہ دیکھیں، کھڑے ہوں، ایک ہے غلط طریقہ۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ انسان ہاتھ زمین پہ لٹکیں، یہ طریقہ ہے ایک، کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ دوسرا گھٹنے میں ہاتھ ٹک کے ترچھے ہو کے جائیں، ٹیڑھے ہو کر، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں۔ یعنی انسان ڈائریکٹ زمین پر ہاتھ رکھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور انسان گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اس طرح جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھے گا اور بالکل سیدھا یہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے اور بالکل سیدھا، یہ آپ کی کیفیت ہے۔ جب تک آپ کے گھٹنے زمین پر نہیں ٹک جاتے اس وقت تک آپ نے اپنی کمر ٹیڑھی نہیں کرنی۔ اب جائیں سجدے میں، اب جائیں، یہ اب سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں سنت طریقہ، ایک تو سجدہ تھوڑا آگے کریں، لمبا کریں سجدہ، جی سجدہ لمبا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہاتھ سجدے میں رکھیں گے، بتایا طریقہ بتایا تھا کہ یہ طریقہ ہے، ایک تو یہ ہتھیلی زمین پہ لگی ہوئی ہو، درمیان میں خلا نہ ہو اور چہرہ بالکل اچھا۔ سجدے میں بتایا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ اس طرح کرتے تھے، ایک تو یہ ران یہ دونوں الگ جدا ہوں، ملی ہوئی نہ ہوں، غلط سجدہ کرنا، بعض آپ جو ہے نا اس طرح سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سجدہ کھلا کشادہ ہونا چاہیے، آگے چلیں صحیح سجدہ کریں جی۔ یہ سجدہ ہاتھ صحیح رکھے، آپ نے پیشانی رکھی، اب یہ اس کو اوپر نکالنے، رکوع میں ہم نے اندر جھکا لی تھی جس کی وجہ سے ہماری کمر سیدھی ہو گئی تھی، ہم نے سجدے میں یہ اوپر نکال لی۔ اب دیکھیں نیچے اتنی جگہ ہے کہ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سجدہ کرتے تھے، اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ یہاں پہ رکھ لیا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر پاؤں، یہ کیمرے ادھر کریں گے، یہ پاؤں دیکھیں، ایک چیز بتائی گئی ہے انگلیاں قبلے کی طرف، یہ انگلیاں ہیں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ دوسری بات یہ ایڑیاں ملائیں، یہ ایڑیاں ملائی ہیں، یہ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ ہے جو بالکل مسنون طریقہ جو حدیث میں حضرات صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ ہمیں کر کے بتایا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، بیٹھیں جی، یہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا آگے ہوں دوبارہ سجدے میں جائیں، یہ دیکھیں، اب بیٹھیں، یہ بایاں پاؤں بچھا رہے ہیں اور یہ دائیں پاؤں کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بیٹھ گئے ہیں۔ اب بیٹھنے کا طریقہ ایک تو بایاں پاؤں بچھانا ہے
اور بچھانے کے بعد دائیں پاؤں کھڑا کر دینا ہے. پھر ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں؟ ہاتھ رکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات اس طرح جھکا کر رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک نہیں ہے. آپ پیچھے لے کر آئیں، ہلکا پھلکا آپ خم رکھیں، خلا رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگلی قبلے کی طرف رکھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ انگلیاں قبلے سے نہ ہٹی ہوئی ہوں، قبلے کی طرف رکھیں گے اور گود میں نگاہ رکھیں گے. یہ ہم نے بالکل ہمارا سنت طریقہ ہے جلسے میں بیٹھنے کا. جب جلسے میں بیٹھیں گے، جلسے کی دعا آپ کو بتائی گئی ہے، جلسے کی دعا پڑھیں گے، دوبارہ سجدہ کریں گے. چلیں سجدے میں، وہی طریقہ کہ یہ ہاتھ دیکھیں اور ایڑیاں ملا دیں، ایڑی ملائیں، صرف ایڑی درمیان میں، ہاں یہ دیکھیں، اور یہ ہاتھ اس کو اوپر اٹھا لیں گے کہ آپ کے کھلی جگہ بنی ہوئی ہے. اب انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اور کھول لے، کوئی حرج نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑا کم کر لے، تاکہ لیکن یہ بغل جدا ہو، یہ پہلو سے یہ جدا ہو، یہ اس سے جدا ہو، تاکہ سجدہ بالکل سنت کے مطابق ہو. اب کھڑے ہوئیں گے، سجدہ کر کے دوسری رکعت کریے. یہ آپ غلط طریقہ، دوبارہ سجدے میں جائیں، غلط طریقہ دیکھیں، اٹھیں سجدے سے، ہاتھ زمین پہ ٹک کے کھڑے ہو نا، ہاں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک ہاتھ زمین پر ٹکے، ایک ہاتھ گھٹنے میں ٹکیں، ہاں یہ طریقہ بھی نہیں. سنت جو طریقہ حدیث میں بتایا گیا ہمیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھتے، یہ اب یہ اٹھیں گے، یہ دونوں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھے، اب گھٹنے کے سہارے سے. دوسری بات یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں گے کہ یہ جو دوسرے سجدے کے بعد بیٹھا جاتا ہے، یہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا یہ حدیث ثابت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر عمر میں جا کر اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا کہ آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا. آپ نے خود فرمایا کہ میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتا ہوں، دوسرے سجدے کے بعد میں بیٹھتا ہوں کہ اٹھنے میں فوراً دقت ہوتی ہے. ویسے کیا ہے، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا، جلسہ استراحت کرنا، یہ ثابت نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے جلسے کے بعد وہ تو جلسہ ہے، وہ تو کیا جاتا ہے. دوسرے سجدے کے بعد حدیث میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے ہوتے تھے گویا کہ آپ نے اپنا پاؤں، خود جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تپتے گرم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب انسان گرم پتھر کے اوپر ہو کس طرح فوراً اور جلدی سے اٹھتا ہے، تو انسان جب سجدے سے اٹھے تو فوراً دوبارہ جائیں، ہاں اب اٹھیں، فوراً اٹھے، فوراً یہ گیا، یہ طریقہ ہے. یہ آئے گا فوراً انسان اٹھے، رکے نہیں. ہاں دیر نہیں لگانی، فوراً اٹھنا ہے، جھکے گا بھی نہیں، سیدھا اٹھنا ہے. یہ اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں. دوسری رکعت ہے، ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہاتھ باندھنے کو دوسری رکعت سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہم نے قرات کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہی چیزیں ساری چیزیں. اب قاعدے میں بیٹھ جائیں اتحیات کی حالت میں. وہ جو جلسے کا طریقہ ہے وہی قاعدے کا طریقہ ہے. دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں ہم جسے جلسہ کہتے ہیں، جو طریقہ اس کا ہے وہی طریقہ قاعدے کا ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھے رکھیں گے، انگلیاں رخ قبلے کی طرف ہوں، جھکی ہوئی نہ ہوں. اور نمبر 2، پاؤں بچھا ہوا ہو، دائیں پاؤں پہ آپ کھڑے ہوں. اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. آپ نے تشہد پڑھ لا، سب کچھ پڑھ لیا، اب آپ نے سلام پھیرنا ہے. سلام پھیریں جی. یہ سلام پھیرنے کا بس کہ کندھے پہ نگاہ ہو. بعض لوگ غلط سلام پھیریں، غلط سلام پھیر کے دکھائیں، نہیں، چہرہ نیچے گھما کر. بعض لوگ اس طرح سلام پھیرتے ہیں اور بعض لوگ اس طرح آگے جھک کے سلام کرتے ہیں. دونوں غلط ہیں. بس انسان یہ سلام پھیرے گا. اور سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ یہاں اپنا سر سیدھا کر کے رکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بس یہاں سلام پھیریں، چہرہ سیدھا کر کے دونوں دوسرے سلام پھیر دیں اور کندھے بھی نگاہ رکھیں. دائیں طرف ہم سلام پھیریں گے تو جو دائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نمازی پڑھ رہے ہیں ان کی نیت کریں گے، فرشتوں کی نیت کریں گے. بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں طرف جو ساتھی بیٹھے ان کی نیت کریں گے، فرشتوں کی نیت کریں گے. یہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ مردوں کا تھا. عورتوں کا طریقہ تھوڑا بہت مختلف ہے. پہلی بات کہ عورتوں کو جو طریقے کی وہ یہ کہ عورتیں ہاتھ اپنا جو ہے سینے پہ باندھتی ہیں. ہم نے ناف کے نیچے باندھنا ہے، عورتوں نے ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے. نمبر 1. دوسری چیز جو ہے عورتوں کی کہ عورتیں جب رکوع میں جاتی ہیں تو ہم نے رکوع میں بالکل پورا جھکنا ہے کہ کمر سر برابر ہو جائے ہمارا. جبکہ عورتوں نے صرف اتنا جھکنا ہے کہ ان کے یہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ بالکل سیدھا نہیں جھکیں گی، صرف اتنا. اور یہ ہاتھ اور یہ جو ہے یہ ملے ہوئے ہوں،
کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی نماز میں جتنی زیادہ ستر ہوگا اتنا ہی اس کی نماز زیادہ افضل ہوگی. ستر کا معنی جتنا اس کا جسم چہرہ چھپا ہوا ہوگا اتنی اس کی نماز افضل ہوگی. تو عورت رکوع میں اتنا جھکے گی جتنا اس کا اپنا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے بس یہ. اور تھوڑا سا کیا ہے گھٹنے میں خم رکھے گی, تھوڑا سا خم رکھے گی اور اتنا جھکے گی بس. اور پاؤں اس نے عورت نے اپنے یہ ملانے ہیں. ہم پاؤں میں چونکہ کشادہ رکھتے ہیں, عورت نے پاؤں اس طرح ملا لینے ہیں, ملا کے کھڑی ہوئے گی اور ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنے ہیں. چادر کے اندر ہاتھ ہوئیں گے. جب تکبیر تحریمہ کہے گی تو تکبیر تحریمہ یہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی. چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکالنے, ہاتھ چادر کے اندر سے اٹھانے ہیں, سینے تک اٹھانے ہیں, سینے پہ ہاتھ باندھ لینے ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھ کر پھر اسے رکوع میں جانا ہے. تو رکوع میں جانے وہی بتایا کہ اتنا جھکے گی جتنا اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں, تھوڑا سا خم رکھے گی. اور گھٹنے یہ ہاتھ سے پکڑنے نہیں ہیں, انگلی اس طرح رکھ لینی ہے. یہ عورتوں کا طریقہ ہے, اس طرح انگلی رکھ لینی ہے اور تھوڑا سا خم رکھ کر اور یہ ہاتھ پہنچا دیے ہیں بس. اس طرح کر کے وہ سجدہ کرے, رکوع کرے گی, پھر وہ کھڑی ہوئے گی. کھڑی ہونے کے بعد جو ہے پھر اس نے جانا ہے سجدے میں. سجدے میں جا کر وہ سجدہ کرنے کے جانے کا طریقہ تو وہی جو مردوں کا ہے, لیکن جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے عورت کا کہ وہ دونوں پاؤں اپنا دائیں طرف نکالے گی. یہ نہیں مردوں کی طرح سجدہ کرے کہ دونوں پاؤں کھڑے ہوئے ہوں, نہیں. عورت جو ہے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر نیچے زمین پر اپنی یہ والی بائیں سرین زمین پر لگا دے گی. آپ آئے نا, کون آئے گا؟ حمزہ آپ آئیں. عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ, دونوں بائیں طرف نکالیں, سجدہ کریں نا. ہاں بائیں نیچے گری جائیں, پاؤں باہر نکالنا. یہ اس سے نہیں ہو رہا. بہرحال چلیں, طریقہ جو ہے عورتوں کے سجدہ کرنے کا کہ عورتیں دونوں پاؤں باہر نکال لیں. دونوں پاؤں باہر نکالنے کے بعد اپنے سرین زمین کے اوپر رکھ دیں اور بالکل زمین کے ساتھ بچ جائیں. ہمارا تو یہ کہ سجدہ اٹھا ہوا, ہم نے اٹھا ہوا ہونا کرتا ہے, ہاتھ کھڑے رکھنے ہیں کہ تاکہ ہر چیز نظر آئے. لیکن عورتیں بالکل چھپی ہوئی ہوں, زمین سے چپکی ہوئی ہوں, ہاتھ بھی جڑے ہوئے ہوں, خود بھی زمین سے چپکی ہوئی ہے, ان کے یہ پیٹ اور یہ پہلو زمین سے چپکے ہوئے ہوں, زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوں. یہ عورتوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ ہے. پھر وہ جب بیٹھیں گی تو ان کے بیٹھنے کا طریقہ بھی یہ, دونوں طرف ان کے پاؤں نکلے ہوئے ہوں, زمین کے اوپر وہ بیٹھ جائیں گی. ہم نے بائیں پاؤں میں بیٹھنا ہوتا ہے, انہوں نے زمین کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے. اور ان کے بھی سلام کرنے کا طریقہ یہی ہے. یہ تھوڑا بہت مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا. یہ عملی طریقہ آپ کو نماز میں کر دکھا دیا گیا ہے. اسی طریقے کے مطابق سنت طریقہ نماز کا ہے کہ اس کے مطابق نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے, کوشش کی جائے. یہ آپ کو مسنون جو سنت طریقہ ہے نماز کا وہ سکھا دیا گیا ہے. حدیث میں یہی طریقہ جو سنت کے زیادہ قریب ہے اور سنت ہے وہ یہی طریقہ ہے جو آپ کے سامنے عملاً پریکٹیکل کر کے بتایا گیا ہے, دکھایا گیا ہے. اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں, نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ آپ کے سامنے نماز کورس کا جو ایک الحمدللہ سلسلہ چل رہا تھا وہ آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ کی توفیق سے یہ کورس مکمل ہوا. اس میں آپ حضرات کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا. نماز کی سنت کیا ہے, جو چیزیں ہیں, فرائض چیزیں ہیں, واجبات چیزیں ہیں, کچھ ایک دو چیزیں مسائل آپ کو بتا دیے گئے ہیں. نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب اصل جو چیز ہے وہ تو ہے کہ انسان اس کو اپنی زندگی میں ڈھالے. آپ نے پہلے بھی کئی ساری چیزیں یہاں سے ان سے ہم مجھ سے پہلے پڑھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی, لیکن اصل چیز ہے کہ انسان عملاً لے کر آئے. عملاً پریکٹیکل یہ بہت ضروری چیز ہے. عملاً جب تک انسان اپنی زندگی میں اس کو نہیں ڈھالے گا تو سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سنتا تو انسان کئی ساری باتیں ہیں, اصل چیز ہے کہ انسان کا جب علم ہو جائے کس چیز کا تو اس علم کے مطابق انسان عمل بھی کرے. اس لیے تمام احباب جہاں جہاں تک میرا یہ کورس پہنچا, میرے یہ پیغام پہنچا, میرے یہ درس پہنچا, دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی جو اس کورس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آئندہ اگر کوئی بھی اس طرح کورس ہوگا تو آپ حضرات سے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر اور پتہ یہ فون جو ہے آپ اس کے کمنٹ میں سینڈ کر دیں تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا پروگرام ہو, کوئی کورس ہو تو آپ کو پہلے سے واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع دے دی جائے. اللہ تعالی ہمیں اس نیک سلسلے میں شرکت کرنے کی اور ساری چیزیں سیکھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے.